نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين۔ جب سٹارٹ ہم نے ٹرمز پڑھی تھیں تو ہم نے کہا تھا کہ ایک غائب ہوتا ہے یعنی ایبسنٹ، جو موجود نہ ہو وہاں پر، کبھی اس کی بات کی جاتی ہے، کبھی آپ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ بات کرتے ہیں یعنی جو حاضر ہوتا ہے، اور کبھی اپنے بارے میں بات کی جاتی ہے نا۔ اپنے بارے میں آپ میں کر کے بھی بات کرتے ہیں، اگر ایک انسان بات کر رہا ہے تو میں کر کے بات کرے گا، اور اگر دو لوگ ہیں تو ہم کر کے بات کریں گے کہ ہم نے یہ کام کیا، اگر بہت سارے لوگ ہیں تو وہ بھی ہم کر کے بات کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بات کرنے والے کو کہتے ہیں متکلم۔ جو بات کرنے والا متکلم ہے وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، وہ تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جمع بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر میں بچوں سے پوچھوں کہ دو بچے ہیں میرے ماشاءاللہ، اگر میں ان سے پوچھوں بیٹا آپ نے نماز پڑھ لی ہے، اور وہ دونوں کہیں ہاں جی ہم نے نماز پڑھ لی ہے نا، تو وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اور وہ تثنیہ میں ہیں، تو وہ دونوں کس طریقے سے جواب دیں گے کہ جی ہم نے نماز پڑھ لی ہے، تو وہ ہم کا صیغہ استعمال کریں گے، ہم کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو اس طرح بات کرنے والا ایک بھی، اگر میں صرف اپنے بارے میں بات کروں تو میں واحد متکلم ہوں، اگر دو لوگ مجھے کوئی جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے تو وہ تثنیہ متکلم ہے۔ اور اگر جیسے آپ سب کی کلاس ہے، اب میں آپ سب سے کوئی سوال کروں اور آپ کہیں کہ ہاں ہم نے گردان یاد کر لی ہے، تو اب آپ نے اپنے بارے میں جو بات بتائی ہے تو آپ جمع متکلم بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو بات کرنے والا ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، اور جمع میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ متکلم میں بھی ہمیں تین صیغوں کی ضرورت ہے، ایک واحد متکلم کی، ایک تثنیہ متکلم کی، اور ایک جمع متکلم کی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے اس کو نہیں دیکھنا جو آگے بک کھلی ہوئی ہے، فی الحال بات کو سمجھنا ہے۔ واحد متکلم، تثنیہ متکلم اور جمع متکلم۔ اس کے علاوہ اب بات کرنے والا مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے نا۔ متکلم بات کرنے والا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں مذکر کے لیے بھی کوئی صیغہ ہونا چاہیے ہمارے پاس، اور مؤنث کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ متکلم میں صرف دو صیغے ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ دو صیغے ہمارے لیے سارا کا سارا کام کر لیتے ہیں۔ جو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے نا، یہ سارا کام متکلم کے صیغے کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ واحد متکلم مذکر ہو یا مؤنث ہو، واحد متکلم یعنی بات کرنے والا ایک ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یعنی چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے فعلت، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ فعلت۔ اب آسانی ہو گئی نا، یہ نہیں ہے کہ مذکر کے لیے الگ ہو یا مؤنث کے لیے الگ ہو، نہیں، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے۔ فعل آپ کو پتہ ہے پیچھے سے ہی آ رہا تھا، ہے نا، فعل پیچھے سے ہی آ رہا تھا۔ ہم نے صرف کیا کیا کہ پیچھے ہم نے فعلتا بھی بنا لیا تھا، ہے نا، جب واحد مذکر حاضر بنایا تو فعلتا بنا لیا تھا، پھر ہم نے فعلتی بھی بنا لیا تھا جب واحد مؤنث حاضر بنایا، تو اب زبر بھی لگا لیا تا کے اوپر، تا کے نیچے زیر بھی لگا لی۔ اب صرف کیا چیز باقی رہ گئی تھی؟ پیش، ضمہ رہ گیا تھا۔ پیش کو ضمہ کہتے ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا۔ تو ضمہ رہ گیا تھا تو ہم نے ضمہ لگایا اور واحد متکلم کا صیغہ بنا لیا۔ اب یہ واحد متکلم کا صیغہ چاہے وہ مذکر ہو تو تب بھی وہ یہی بولے گا، چاہے وہ مؤنث ہو تو تب بھی یہی بولے گی وہ، فعلت۔ تو جب مذکر و مؤنث دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے تو ترجمے میں بھی دونوں کا ہی ذکر کیا جائے گا۔ ترجمہ اس کا کیا بنے گا کہ کام کیا میں ایک مرد نے
یا میں ایک عورت نے. ٹھیک ہے، یعنی مذکر بولے گا تو وہ بولے گا فعلتو، پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ کام کیا میں ایک مرد نے. اگر عورت بولے گی تو پھر اس کا ترجمہ کیا بنے گا کہ کام کیا میں ایک عورت نے. ٹھیک ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں کہ ہم اردو میں ایسا تو نہیں بولتے کہ میں ایک مرد نے کام کیا یا میں ایک عورت نے کام کیا. اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ جی آپ نے کھانا پکا لیا ہے تو میں کہوں گی کہ جی میں نے کھانا بنا لیا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں ایک عورت نے کھانا بنا لیا ہے نا، ایسے تو نہیں کہوں گی نا، وہ بہت فنی سا لگے گا وہ کہ میں ایک عورت نے کھانا بنا لیا، یا میں ایک بچہ یا میں ایک لڑکا سائیکل چلا رہا ہوں. ایسا تو کوئی نہیں بولتا نا، میں سائیکل چلا رہا ہوں، میں نے کھانا بنا لیا ہے، میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے ہوم ورک کر لیا ہے. کوئی ایسے تو نہیں بولتا کہ میں ایک مرد نے یہ کام کر لیا یا میں ایک عورت نے یہ کام کر لیا. لیکن پھر ہم یہاں پہ کیوں ترجمہ ایسا کر رہے ہیں اس کا؟ ہم اس کا ترجمہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو ابھی آپ کا ابتدائی سٹیج ہے، ابھی آپ کی انیشیل سٹیج ہے نا، تو ابتدا میں جو چیک کرنے والا ہے، جو پڑھانے والا ہے، جو ٹیچر ہے، اس کو یہ ضرورت ہوتی ہے جاننے کی کہ کیا آپ کو اس کا مطلب اچھے طریقے سے پتہ ہے یا نہیں ہے. تو ٹیچر کو یہ بتانے کے لیے کہ میں اس کا پوری طریقے سے اس کا مطلب سمجھ رہی ہوں، تو اس کا آپ نے ترجمہ اس طرح سے کرنا ہے جو اس ٹائم آپ کو فنی سا لگ رہا ہوگا، ہے نا، لیکن فنی نہیں ہے، اس میں وجہ ہے اس کی اس طرح سے لکھنے کی یا بتانے کی کہ کام کیا میں ایک مرد نے یا کام کیا میں ایک عورت نے. تو حاصل کلام کیا ہے کہ واحد متکلم، خواہ وہ مذکر ہو یا وہ مؤنث ہو، دونوں ہی جب اپنے بارے میں بات کریں گے تو وہ ایک ہی صیغہ استعمال کریں گے، وہ ہوگا فعلتو. اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ یہاں تو واحد متکلم کی بات ہو گئی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے، ہم نے کہا تھا تثنیہ، کہ اپنے بارے میں بات کرنے والے دو لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور اپنے بارے میں بات کرنے والے بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں، جمع میں بھی ہو سکتے ہیں. تو تثنیہ متکلم بھی ہونا چاہیے اور جمع متکلم بھی ہونا چاہیے. پھر تثنیہ متکلم دونوں کے لیے ہونا چاہیے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی، اور جمع متکلم بھی دونوں کے لیے ہونا چاہیے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی. تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایک جو اتنے سارے صیغے ہم چاہ رہے تھے ان کی جگہ پہ ایک ہی صیغہ آ گیا ہے، اور وہ ہے فعلنا. کام کیا ہم نے. اب ہم میں دو مرد بھی ہو سکتے ہیں، دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. ہم سے مراد بہت سارے مرد بھی ہو سکتے ہیں اور بہت ساری عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. یعنی 4 صیغوں کی جگہ پہ ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فعلنا. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے 2 ہوں چاہے بہت سارے ہوں، صرف ایک ہی صیغہ استعمال کریں گے. تو یہ جو نون زبر الف نا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، قرآن میں جہاں پہ بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آئے نون زبر الف نا آخر میں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے. جیسے جعلنا، ہم نے بنایا. اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنے بارے میں بھی لکھا ہے جعلنا. اب وہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تو واحد ہیں، تو پھر جعلنا کیوں فرما رہے ہیں؟ ہے نا، یہ جو کفار ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کے پوائنٹس بڑے اٹھاتے ہیں جو قرآن کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ دیکھو جی کہ جو ملحد ہیں وہ بھی اکثر یہ اس طرح کی فضول قسم کے اسٹوپڈ کویسچنز کرتے ہیں کہ یہاں تو آپ تو فرماتے ہیں کہ جی ہمارا رب ایک ہے، اور یہاں پہ تو جمع کا صیغہ آ رہا ہے جعلنا. اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں کے خالق ایک تو نہیں ہے، وہ تو بہت سارے خالق ہیں، نعوذ باللہ. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ جس طرح بادشاہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے عطا کیا عوام کو، ہم نے ایسا کیا، ہم نے، تو اللہ رب العزت بعض اوقات شان میں اپنی ایسا صیغہ استعمال فرماتے ہیں کہ جعلنا، ہم نے بنایا، خلقنا، ہم نے تخلیق فرمایا. تو وہاں نون زبر الف نا سے تثنیہ یا جمع مراد نہیں ہے جہاں پہ اللہ رب العزت کی بات ہو رہی ہوگی. اللہ رب العزت جب اپنے لیے نون زبر الف نا استعمال فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب کائنات کی شان ہے،
اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق بادشاہوں شہنشاہوں، کیونکہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، تو اللہ رب العزت اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں. جس طرح ہم میں سے کوئی لوگ ایسے بولتے ہیں، اگر آپ انڈیا میں دیکھیں یا جو ہمارے اردو سپیکنگ لوگ ہیں جو پیور اردو بولتے ہیں، وہ بعض اوقات اپنے بارے میں بھی ایسے ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ ایک ہی ہوں گے، لیکن اپنے بارے میں بعض اوقات ایسا ہی بولتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، ہم نے کھانا پکا لیا ہے، حالانکہ سب اپنے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. اسی طرح یہ بادشاہوں کا سٹائل ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کر دیا. تو رب کائنات بھی اپنی قدرت کے اظہار کے لیے نون زبر الف نا کا استعمال فرماتے ہیں، لیکن جب نون زبر الف نا مخلوق میں سے کسی کے لیے استعمال ہوگا، ہے نا، انسانوں کے لیے استعمال ہو، جنوں کے لیے استعمال ہو، کسی بھی چیز کے لیے استعمال ہو، تو باقی مخلوقات میں سے کسی کے لیے استعمال ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ یا تثنیہ کو ظاہر کرے گا یا جمع کو ظاہر کرے گا. اس کا ترجمہ ہوگا کہ ہم نے ایسا کیا. لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ رب کائنات جب اپنے بارے میں کلام فرمائیں گے اور نون زبر الف نا کا استعمال فرمائیں گے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ رب کائنات کی قدرت کا، آپ کی طاقت کا اظہار ہے یہ انشاءاللہ. ٹھیک، تو یہ ہمارے پاس متکلم کے دو صیغے ہیں، ایک ہے فعلتو اور ایک ہے فعلنا. فعلتو واحد متکلم، مذکر ہو یا مؤنث، دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. فعلنا جمع متکلم، تثنیہ متکلم، ٹھیک، دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس کے بعد مرد ہو یا عورت ہو، ان بھی دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو فعلنا ہمارے پاس کئی میننگز میں آئے گا. اب اس کا ترجمہ کیا کیا ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن؟ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ کیا، پہلے ہم تثنیہ کو لے لیتے ہیں کیونکہ واحد کے بعد کس کی باری آتی ہے؟ تثنیہ کی باری آتی ہے. کہ کیا ہم دو مردوں نے، یعنی کام کیا ہم دو مردوں نے، پہلے مذکر کی بات آ گئی. کسی جگہ پر جہاں پہ دو عورتوں کی بات ہو رہی ہوگی وہاں پہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ کام کیا ہم دو عورتوں نے. ٹھیک، دو ترجمے ہو گئے اس کے. تیسرا ترجمہ اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ کام کیا ہم سب مردوں نے، یعنی وہ مرد جمع میں ہے مثال کے طور پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں فعلنا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کام کیا ہم سب مردوں نے. اسی طرح اگر بہت ساری عورتیں ہیں اور اپنے کام کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہیں تو وہ کیا کہیں گی؟ کام کیا ہم سب عورتوں نے. تو اس کے 4 ترجمے ممکن ہیں، 4 ٹرانسلیشنز اس کی ممکن ہیں. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا ترجمہ کسی عبارت میں اگر لکھا ہوا ہے عربی عبارت میں، تو وہاں پہ ترجمے میں ہم کیا سمجھیں کہ 2 مرد اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں یا 2 عورتیں کر رہی ہیں یا بہت ساری عورتیں کر رہی ہیں یا بہت سارے مرد کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کا پتہ کانٹیکسٹ سے چلتا ہے. جو پیچھے بات ہو رہی ہوگی اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ کون لوگ بات کر رہے ہیں. 2 مرد اپنے بارے میں بتا رہے ہیں یا 2 عورتیں بتا رہی ہیں یا بہت سارے مرد اپنے بارے میں بتا رہے ہیں یا بہت ساری عورتیں بتا رہی ہیں. لیکن ابھی فی الحال گردان میں آپ اس کے 4 ممکن ترجمے لکھیں گے. ٹھیک ہے، 4 ممکن ترجمے آپ لکھیں گے. اسی طرح جو تثنیہ کا صیغہ، جو واحد کا صیغہ ہم نے دیکھا ہے، واحد متکلم کا، اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اس کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں. 2 پاسبلٹیز ہیں کہ واحد متکلم مرد بھی ہو سکتا ہے اور واحد متکلم مؤنث بھی ہو سکتا ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے. تو 2 ترجمے بن گئے. تو دونوں ترجمے آپ نے لکھنے ہیں، اور جو تثنیہ و جمع، مذکر و مؤنث متکلم، جو آخری صیغہ ہے فعلنا کا، اس کے 4 ترجمے آپ نے، جو ممکن ترجمے ہیں، وہ لکھنے ہیں. یہاں تک الحمدللہ ہماری پہلی گردان جو فعل ماضی معروف کی گردان تھی وہ کمپلیٹ ہوئی ہے. ٹھیک، 14 صیغے تھے جو ہم نے اس میں پڑھ لیے ہیں الحمدللہ. اور آپ نے اس کا ہوم ورک بھی کرنا ہے، آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے.